بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بجیز کوکنگ چینل کی آنر عمرانہ نصیر ایک قادیانی خاتون ہے، جس کے بارے میں آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے ثبوت شیئر کریں گے جس کو دیکھ کر اور جس کو پڑھ کے آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ واقعی ہی ایک قادیانی خاتون ہے اور یہ قادیانیوں کا چھپا ہوا روپ ہے، اور وہ ایک چھپے ہوئے روپ میں چینل چلا کے بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ ایک ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم مزید آپ سے بات کرتے ہیں۔ Mostly. May I please request Mrs. Imrana Nasir for her contribution to MTA and for a wonderful videography and putting Australia on the map for Ahmadis. Mrs. Imrana Nasir. Now we have. جیسا کہ ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جن کا نام عمرانہ نصیر ہے، ان کو بلاتے ہیں اور ایک اینٹ جو سنگ بنیاد ہے وہ رکھواتے ہیں۔ یہ وہی خاتون ہے جو بجیز کوکنگ کے نام سے چینل چلاتی ہیں، بجیز بوتیک کے نام سے بھی ہے، سمپلی بیوٹی کے نام سے ان کی ایک جو بیٹی ہے وہ چلا رہی ہے ایک چینل، اور اس طرح بہت سارے اور ہزاروں چھپے ہوئے قادیانی ہوں گے جن کے بارے میں جاننا اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نظر رکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ مزید یہ جو ہماری پوسٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مزید ڈسکرپشن میں ایسے لنک پرووائڈ آپ کو کر دیں گے جس سے آپ دیکھ کے اور ان کو سرچ کر کے خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہی قادیانی ہے، کسی نے ان کو غلط قادیانی نہیں کہا، بلکہ یہ قادیانیت لابی کے لیے خاص ایک قسم کا مورا ہے اور ان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ قادیانیوں کا اور بجیز کوکنگ چینل نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے بہت سارے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی ہے، جبکہ ابھی بھی بجیز کوکنگ چینل نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو تو بجیز کوکنگ چینل جواب بھی دے دیتی ہیں اور ان کو ساتھ بات چیت بھی کرتی ہیں، لیکن جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ وہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے تو وہ ان کو آگے سے جواب نہیں دیتی بلکہ بلاک کر دیتی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے لیے قادیانیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی پگ کو، سور کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور جو قادیانیت لابی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ڈاکے دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور یہ زندیق اور مرتد کے حکم میں اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو لبادہ اوڑھتے ہیں اور جو ان کا رہن سہن اور جو ان کا وضع قطع ہے وہ مسلمانوں کے بالکل عین مطابق ہے، اس لیے بہت سارے مسلمان ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو آج ان ثبوت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بجیز کوکنگ چینل کے ساتھ ایسا سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کے اپنی ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر اس کا مسلمان نام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام میں محبت اور نفرت کا جو معیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ہماری محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور ہماری نفرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے قادیانیوں سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ڈاکے دار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سامنے ایک اور نبی کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے قادیانیوں کو بے نقاب کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان کی ایمان کو بچائے اور ان قادیانیوں سے بچنے کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔